میں آپ کو آخری بات عرض کر لوں، نمازیں یا تو بچپنے میں سیکھی جاتی ہیں اور وہ مدارس اور مساجد کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نماز کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ بات میں نماز کر رہا ہوں، نماز بچپنے میں سکھلائی جاتی ہے چھوٹے بچے کو، اور یہ کام مدارس اور مساجد میں ہوتا ہے، اور مساجد اور مدارس کی ذمہ داریاں علماء کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ لہذا اپنی نئی نسل کو مساجد اور مدارس سے دور نہ رکھنا، اور مساجد و مدارس کو چلانے والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کی توہین و تنقیص ان کے دلوں میں مت ڈالنا، یہ اللہ سے دور کرنے کے ایک شیطانی سازش ہے۔ اور شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں مدارس شروع ہوتے ہیں، افتتاح ہوتی ہے مدارس کی۔ کوشش کریں، اگر اللہ نے آپ کو بچے بہت دیے ہیں تو ایک بچے کو کم سے کم اپنے آخرت کے لیے، باقیوں کو دنیا کے لیے اگر کرتے ہیں تو ایک کو تو کم سے کم اپنی آخرت کے لیے کریں، مدرسے کے اندر بھیجیں، اسے حافظ، قاری اور عالم بنائیں۔ کم سے کم آپ کے لیے جب تک زندہ ہوگا مغفرت کی دعا تو کرے گا، نماز پڑھے گا تو دعا تو کرے گا۔ نماز کے اندر جو دعا ہوتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، التحیات میں کم سے کم وہ پڑھے گا تو آپ کے لیے دعا تو ہوگی۔ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ اور اگر اسے نماز جنازہ نہ آتی ہو، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ ہو رہا ہے اور وہ خود دور کھڑا ہے، کیوں بھائی؟ کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آئی۔ مدارس دین کے احیاء کے مراکز ہیں، مساجد اور مدارس دین کے احیاء زندہ رکھنے کے بہترین اسباب و وسائل ہیں، اور نئی نسل کو ان سے بیگانہ نہ کیا جائے، اور مدارس اور مساجد علماء کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا مدارس سے، مساجد سے، علماء سے بدظن مت کیا جائے لوگوں، نئی نسل۔ اور دوسری چیز ہے نماز کو سیکھنے کے لیے بہتر ترین طریقہ، یہ تو بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا۔ بڑے بڑے مجرم ہم نے دیکھے جن کی زندگیاں جرائم کے اندر گزری، شراب نوشیوں کے اندر، جوئے بازیوں کے اندر، دیگر غلط کاموں کے اندر، جماعت کے ساتھ نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنی نماز بھی ٹھیک کی، انہوں نے اپنے کلمے بھی ٹھیک کیے، انہوں نے نماز جنازہ بھی سیکھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ منکرات سے وہ اپنے آپ کو الگ تلگ کر گئے اور بہترین زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا بڑوں کے لیے راستہ ہے تبلیغی جماعت کا، اور تبلیغی جماعت کی بھی سرپرستی کہاں پہ ہوتی ہے؟ مدارس اور مساجد میں ہوتی ہے، اور علماء کر رہے ہیں۔ یورپ کا اور یورپ کے گماشتوں کا اور ان کے ایجنٹوں کا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک سرگرمی شروع ہے پورے دنیا کے اندر کہ دینی نقل و حرکت جہاں بھی ہو رہی ہے، چاہے مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہو، ان سے لوگوں کو بدظن کیا جائے، دور کیا جائے۔ میں نوجوانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمیں آپ سے خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحۃ، میرے پیغمبر نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تنازع نہیں ہے زمین مکان دیگر چیزوں کا۔ ہم اگر آپ سے کوئی شکایت ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک غلط لائن پہ لگایا جا رہا ہے، اور خدا را اس کو سوچئے۔ لہذا مدارس اور مساجد سے اور دین سے اپنا تعلق جوڑیے، محض دنیا کی کسی لالچ میں، کسی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قبر کی زندگی اور اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ لہذا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے نماز سیکھنے کا، جنازہ سیکھنے کا، دین سیکھنے کا، منکرات سے، فواحش سے، برے کاموں سے ہٹ جانے کا بہترین راستہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کے فرائض بھی مساجد میں ادا ہوتے ہیں۔
رائے کا مرکز ہے، ہر شہر کے اندر مراکز ہیں، جماعتی تشکیل ہوتی ہیں، مساجد میں تشکیل ہوتی ہیں، پارکوں میں نہیں ہوتی، روڈوں اور کیا نام ہے وہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالتے، یہ ان کے مراکز ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے دین کا کام یہیں سے ہو رہا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک و صالح بڑی ہو اور آپ کے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوں تو مدارس کی طرف رخ کیجئے، اور اگر آپ مدارس میں داخلہ لینے سے اب رہ چکے ہیں، آپ کی عمر آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے، وہ نصاب آپ نہیں پڑھ سکتے اور مدارس کے قواعد و ضوابط کے اوپر آپ پورے نہیں اتر رہے ہیں، تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کے اس نقل و حرکت اور تحریک میں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے۔ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے سامنے اگر بن آپ نے باندھنا ہے تو یہی دو راستے ہیں، ورنہ تباہی کی طرف ہم خود اسباب و وسائل اختیار کر چکے ہیں اور کچھ ہمیں دیدہ دانستہ طور پر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پیغمبر سے کہ میرے پیغمبر نماز قائم کیجئے، جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے راستہ آپ کو بتلا دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس معاشرے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے جس معاشرے کو صحابہ کا معاشرہ کہا جاتا ہے اور وہ بہتر ترین لوگ تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم آج کے معاشرے کے لیے 100% فٹ ہو رہا ہے۔ آج کا معاشرہ منکرات کا معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ دھوکہ دہی کا معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ جھوٹ بولنے کا معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ حسد، بغض، گالم گلوچ، زنا اور سود خوری کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو نماز کی کیفیت کو اور نماز کی خاصیت کو اختیار کر لو، اور پھر یہ اللہ کی یاد ہے، تم اللہ سے تعلق جوڑ لو اور اللہ تمہیں اپنے دامن میں پناہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اور شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔